جتنی وڈی بلب رکھو اگے تکیہ رکھ چھوڑو پیچھے اس نے شواواں نکل کے دسن کہ میں بلنی پئیاں انجنا کو چیک کر دینا جتنی وڈی روشنی ہونی ویسی اتنا ایریا کور کر سی اے 9 کروڑ میل ہے یہ سورج جو ہے 9 کروڑ میل ہے فلکیات کے ماہرین نے کے اندازے کے مطابق 9 کروڑ میل تے اتھوں اے لیٹ آنی ہے جی چند 40 لاکھ میل ہے 40 لاکھ فلکیات نے ماہرین نے مطابق چند جڑا ہے 40 لاکھ میل ہے اتھوں لیٹ ٹور کے آنی ایک شیر ماں یاد اے کوئی سنگی ہونے نا اے کول رہ کے نہیں آنے کول رہ کے نہیں آنے تو تعلق بڑا ہے جی او میں ایک شیر غزل ہی میں نہیں اس نے شیر ماں یاد 2 قدم چل کے تم نہیں آتے 2 قدم چل کے تم نہیں آتے 2 قدم چل کے تم نہیں آتے ارے چاندنی آسمان سے آتی ہے چاندنی اے 2 قدمہ تو ٹور کے آنے ہوتا نہیں مہدی لینی 40 لاکھ میل اتے چانے اتھو لیٹ ٹور کے آنے روشنی دینے آسے تو کول رہنا ہے تو دا تکلیف ہونی ہے کہ مشکلیں آنا تو پھر تک تو پھر ثابت یہ ہوئی ہو یار میں گل کٹو لگاؤں گل یہ ہوئی کہ پھر جڑے اچھے ہونا ہوئی ٹور کے آنے ہو جڑے اچھے ہونا ہوئی گانے ورنہ چاند کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اتنی بلندی پہ جا کر جو پستی میں رہنے والے سانس لینے والے لوگ ہیں ان کی طرف اپنی ان پاک کرنوں کو بھیجے تو پھر کرنے نہیں کہ مسیحی تے ہی پیسی کعبے تے ہی پیسی ٹیرہ تے بھی پہنی پئی ہے گندیاں جگہ تے بھی کرن پہنی پئی ہے سورج دی بھی تے چند دی بھی تے چند تے سورج کدے شرم نہیں آئی کہ میں نے لیٹ جڑی ہے اے ہے نا تیرہ جوگی نہیں فرایا اسی رحمتہ اسا ہر جائی روشنی پانی ہے ہمیں اللہ نے روشنی بنایا روشنی کا کام ہے کہ اندھیرے کو دور کرے اسا یہ نہیں دیکھنا کہ ٹیر ہے یا جتھے وے اے بندے آنے جی اے گل سن جو لے وچ ایک گل آ گئی اے کوئی مولوی صاحب مولانا سجاد صاحب بھی تے ساجد شارق صاحب تے وغیرہ بیٹھے نا اچھے ذوق والے بھی ہیں ماسٹر صاحب بھی بیٹھے گل میں کرنا پہ بڑی مزدار ہے بندے آنے تسی اکھے رسول اللہ و حاضر ناظر سمجھنے ہو سنیو اچھا گل وے پہلے حاضر ناظر نہ مسئلہ کے حضور حاضر ناظر ہے یا نہیں یہ بڑا مسئلہ ہے حاضر بھی ہوئے تے ناظر بھی ہوئے دیکھنے والا بھی ہوئے یہ تو اللہ دی صفت ہے جڑا حاضر بھی ہر جگہ تے ناظر بھی ہے آہدین ایک طبقہ ہے وہ آنے نے شرک ہے گل سنو جی میں گل کرسان جڑی میں نہیں سمجھے چے اور جو میری تحقیق ہے پہلے وہ میں پیش کرتا کہ اللہ کی صفت میں ہم کسی نبی کو شریک نہیں کرتے نہ سمجھتے ہیں سمجھ آئی یہ جو خاص ذات ہے تو ہر جگہ ہر وقت آپ مکلف سمجھے کہ رسول اللہ کو اللہ نے یہ ڈیوٹی دی ہے کہ آپ ہر جگہ رہ کر ہر چیز کو دیکھیں اس کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا
ٹھیک ہے کہ آپ ہر وقت آپ محبوبیت کے مقام پر ہیں تو محبوب کا یہ مقام نہیں ہوتا کہ ساری دنیا کو دیکھتا رہے ہر وقت. محبوب تو اپنے جلووں کو ذات کو دیکھ رہے ہیں, اپنے محبوب کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کا دیدار حضور کے لیے بہتر ہے یا دنیا کا دیدار؟ آپ کس کو فوقیت دیں گے؟ اللہ کے دیدار کو. اس لیے بےایمانہ حاضر ناظر سمجھنا کہ جناب ہر وقت جس طرح اللہ دیکھتا ہے اس طرح کوئی نہیں دیکھنے والا, وہی ہے کیونکہ مخلوق اس نے پیدا کی ہے, کسی کو رزق دینا ہے. تو اللہ کے علم میں جو چیز چل رہی ہے وہ اس لیے صحیح چل رہی ہے کہ وہ اللہ کے صحیح علم میں ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے طلب کے مطابق اور پھر اپنی عطا کے مطابق کچھ مانگنے کے تحت اور کچھ نہ مانگنے کے تحت اپنی محض کرم کی وجہ سے دیے جا رہا. اس لیے کائنات چل رہی ہے. اگر کسی مچھر کے پیٹ میں درد ہو گیا تو اس کو شفا اللہ نے دینی ہے, رسول اللہ کی ڈیوٹی نہیں ہے. اگر کسی کی پیلی میں, یہ جس کو ہم پیلی کہتے ہیں, چیمٹی کہتے ہیں, تو اس کے پیٹ میں اس کا نظام معدہ خراب ہو گیا, اس کو کسی آپ پیمز اسپتال میں نہیں لے جانا ہے, کسی بڑے اسپتال میں نہیں لے جانا ہے, اس کو پوچھتا نہیں, اس کو رون دیتے ہیں لوگ, جانوروں کی طرح لوگ رون دیتے ہیں. لیکن جس مالک نے اسے پیدا کیا ہے اس نے اس چمٹی کی فریاد بھی سننی ہے, وہ فریاد جس میں آواز کوئی نہیں, وہ آواز جس میں کوئی لفظ نہیں ہے. اس نے اس بھکارن بن کے اس سے مانگنا بھی ہے کہ مالک کل سے بھوکی ہوں. تو یہ رسول اللہ کی ڈیوٹی نہیں ہے, یہ اللہ کا کام ہے, اللہ کا کام ہے. تو آپ ویسے ہی گھسیٹ کے یہ کہیں کہ ہر چیز میں یہ بات غلط ہے. آپ کی شان ہے جو ایک آفاقی شان ہے آپ کی تبلیغ کی, اور اگر آپ یہ کہیں کہ اگر آپ بتانے پہ آ جائیں, اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کون ہیں بھائی, جس طرح ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ میرے باپ کا نام کیا ہے, فرمایا نہ پوچھ, مجلس میں نہ پوچھ. اس رسول اللہ کے علم کو چیلنج مت کرو. اگر چیلنج کیا تو یاد رکھو ان کے پیچھے اللہ ہے, اللہ ہے. تو اگر ان کو چیلنج کرو گے تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دیتا ہے. مالک دیکھ کر بتاتا جا, جو پوچھتے ہیں یہ ان کو پوچھنے دے اور تو بتاتا جا. اس کو حاضر ناظر اگر آپ کہیں تو یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. لیکن اللہ کی طرح یہ کوئی نہیں, اسی کو زیبا ہے, یہ اسی کی شان ہے. ٹھیک ہے, یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے, اور اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے. سمجھ آئی؟ جناب پیلی مچھر تو سب پتہ نہیں, میں گل کئی باری کیتی بھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا پہ گیا, بارش نہ ہوئے, سلیمان علیہ السلام چیمٹی اگے کھلوتی, صفاں پتیاں, مخلوق, فوج ساری, مختصر میں کرنا, اتنا بڑا شان والا نبی کھلوتے, اور دعا منگو لگے مالک فوج کہن کے سارے دنیا 9 لاکھ آدمی کھلوتا ہے, 9 لاکھ آدمی, اور سلیمان علیہ السلام کھلوتے بارش منگنے آئے. ہلے ہاتھ نہیں چاہے تھے, آرڈر آ گیا کہ سلیمان کار پہنچو, بارش آئی. انہاں عرض کی تھی یا اللہ آسان تے ہلے تیاری کی تھی, ہلے تا منگے ہی ککھ نہیں. انہاں آکھوا تو تا کھلوتے ہیں تے اگے تک نہ سامنے, غور کر ذرا. اے سلیمان علیہ السلام سارے پرندوں کی اور عشرات الارض کی بولیاں جانتے ہیں, گلہ بھی کرنے. آپ نے غور سے دیکھا تے اگے ایک پیلی کھلوتی, پیر چاہ کے 2 ہاتھ اپنے ہین چاہ کے, ہین جات چاہ کے آکھنی بھی یہی کہ اساں پیدا کیتے ہی تے مر گیاں پیاسیاں, اساں پانی تا دے, اساں پانی تا دے.
سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے عرض کر رہی ہے، تو یہ ملکیت ہے، یہ حکمرانی ہے مالک کی کائنات پر کہ چیمٹی ہاتھ اٹھا رہی ہے۔ فرمایا اب تیرے ہاتھ اٹھانے کی تجھے ضرورت نہیں، جا، میں نے اس اپنی چیمٹی کی جو میری عاجز مخلوق ہے، میں نے اس کی فریاد اور اس کی پکار کو مان لیا۔ تو دانے رکھے بوریاں چھوڑ بھی کرانج پیاں بہت سام کے رکھنے ہو، انہاں پیلیاں کل پچھو جڑیاں کھڑاں چ وڑیاں ہی ہیں تے ہلے بھی پکھیاں۔ تو پتہ ہے کوئی پیر صاحب آن ماں دسن کیڑی پیلی پکھی ہے، پہلے نر مادہ دسو، کوئی مولوی صاحب کوئی پیر صاحب ماں دسو انہاں جو نر کیڑا ہے تو مادہ کیڑا ہے، علم دا تھی پتہ لگ ویسے۔ آج دا پیر آوے کوئی دسے مینو، مولوی صاحب آن وڈے علامہ جڑے روحانیت دا دعویٰ کرتے ہیں، بڑے تو بڑا شیخ لے آؤ، مینو نر مادہ دسے کیڑی، پھر دسے کہ اس دے پیٹ کے تکلیف ہے، پھر ایوے کہ اس نو چاہیدہ کی ہے۔ کوئی پہلی کدے ویکھی نے اسپتال جانے ہو پر کسی ڈاکٹر نال گل کرنے ماں جی کسی گلوکوز لگا کسی پہلی یا کسی مچھر۔ میں گل بڑی چھوٹی کر رہے ہیں لیکن بڑی اچھی گل کر رہے ہیں، غور کریو۔ تساں دے علاج ہوندے ہیں سارے دے، تے پہلی دا کون علاج کرتا ہے، مچھر دا کون علاج کرتا ہے، مکھیاں دا کون علاج کرتا ہے؟ غور کرو ذرا، تسی ساہ لیندے ہو او بھی ساہ لیندے ہیں، تواڈے اندر میدے تقاضے ہیں، تواڈوں اگر جو کچھ ہو سکتا ہے بدن وچ انہوں بھی ہو سکتا ہے جی، لیکن کدے کسی ڈاکٹر کو پہلیاں نہیں گئیاں تے انہاں مطلب ہے کہ شفا دیندا ہے، او شفا دیندا ہے۔ ہائے ہائے اچھے لوگ آؤں نا میں نے ذرا بڑے بڑے علم والے، میں آواز دینا ہونا لوگاں جڑے آہن جناب فلانے صاحب تے فلانے صاحب شفا دینے والا دس، اس پہلیاں اس مچھراں جڑا کسی اسپتال نہیں گیا بغیر دوائی تو ول کر چھوڑیا، وہ کون ہے؟ بغیر دوائی تو بولو اے مرد تکنے پہ ہو، بولنے پہ ہو، اللہ تے ایمان ہے نے، اللہ تو ہمیں پیدا کیتا ہے، میں توحید بیان کر رہا ہوں۔ تسی شان دیکھو اپنے مالک دی جڑا تہاڈا تے میرا خالق ہے، جڑے گندے قطرے نو آسن تقویم دے مقام تے پہنچانے والا ہے۔ تے بغیر دوائی دے وہ ساڑھے واسطے تا ایک ذریعہ سبب ہے دوائی، ہم کھاتے ہیں تو شفا پاتے ہیں، سنو کھاتے ہیں تو شفا پاتے ہیں، حالانکہ شفا دوائی میں نہیں ہے، جو دوائی کا جو خالق ہے شفا پھر بھی اسی نے دینی ہے، یہ بات سچی ہے، لیکن پھر بھی ایک بات ہے جی دوائی نے شفا دی، ٹھیک ہو گیا جی دوائی 2 چمچہ کا دیا ٹھیک ہو گیا، چلو تسی تو ٹھیک ہو گئے ہو تے پہلی کو پوچھو جسا پتہ ہی نہیں کیڑی شے کھانی ہے کیڑی نہیں کھانی، جس طرح بچہ بے وقوف ہے 2 سال نہ بچیاں کے پتہ ہے میں کیڑی دوائی کھانی ہے تے کیڑی نہیں، پہلی وڈی تو وڈی ہوئے حشرات الارض کیڑے عمر رسیدہ بھی ہوئے انسان دے دماغ نال تے نہیں پہنچ سکتے، انہوں نے کیا پتہ ہے کہ کھانی، تکو مالک نے انہوں نے تمیز دیتی ہے کہ پہلی آندھی ہے لین تک وہ کدھرے لگی ہوندی لینا لگی ہیں نا، پہلی اگو جڑی آندھی ہے وہ منہ نال منہ ملا کے سلام دعا کر کے تے پھر پہلی ٹرتی ہے سامان چاہ اوے مسلمانوں کملی والے دے کلمہ گو، بڑے بڑے مسلمان بڑھ دے ہو، تسی دا جانورہ تو بھی گئے ہو، اللہ
اللہ دی مخلوق جس سے کوئی نبی نہیں آیا او لین وچ آوے تے ایک دوے نے سلام دے وے تے مل کے ٹرے تے تو منہ چاڑ کے ٹرے مسلمان نو مسلمان نہ سمجھے پہلی دانا چاہ کے ٹرنی ہے کداں اپنے وزن تو زیادہ دانا اتنے جوگی نہیں بیچاری لیکن پروسہ مالک تے تکو تکنی بھی اتے ہونی ہے تے ونی ہے تیرے توکل تے آ رہی اتے منہ کیتا ہے اس جوگی نہیں ہے میرا وزن کاٹے دانے دا زیادہ ہے مگر تو جفا کشی دکھی ہے میں چاہنا آپ ہی ہے میرا کون ہے چاہنے والا پھر پہلیاں دے بچے جڑے بچے پیدا ہوندے ہیں انہاں نو رزق دینا او پہلو نے سکھایا ہے اس نے سکھایا کہ انج کھلائے اتنی غذا دے اس نو پھر وہ بچہ جڑا پہلے دن دا پہلی دا وجود ویکھو پھر اس دا بچہ چھوٹا پہلے دن دا اس نو یہ کیک کھلاسی یہ اس نو پتہ ہے اس نے کتنا زندہ رہنا ہے اس کے اندر میدے کے نقصے اس نو کتنا کھلانا ہے اس نو کتھو لیا سی پھر کروڑا ارباں پدما جس دی انتہا کوئی نہیں اتنے جانور اتنے حشرات الارض اتنیاں چیمٹیاں اتنے مچھر اتنے کیڑے مکوڑے جنہاں نو انسان شمار نہیں کر سکتا پھر جدو تو کائنات پیدا ہوئی کھرباں تے پدما سال ہو گئے آج تک دنیا پیدا ہو رہی ہے وہ مٹ چکی ہے اور قیامت تک خدا جانے کتنی رہ گئی یہ کتنیاں بنسن دے آسن سب دا علم رکھنے والا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نہ اس نو اونگ آندی ہے تے نہ اس نو نیندر آندی ہے تے اس بچیاں کے کھلاسے ہیں کتنے بچے ان پیلیاں دے بچے پتہ نہیں کتنے ہوندے تو انہوں پتہ ہے کسی نو نہیں پتہ تو ساں کدے ویکھیا تسی تے انساناں نو نہیں ویکھدے ہو تو انہوں تو اپنی پئی ہے ہر کسی نو اپنی پئی ہے تسی انساناں نو نہیں دیکھتے ہو مسلماناں نو نہیں دیکھتے ہو جانوراں نو کوئی دیکھے گا جانوراں تے ویکھنے والا او وے جڑا رحمت للعالمین ہے پتہ ہے ایرنائی رونی اس آکھیا یا رسول اللہ ماں بن کے دانے تے میرے بچے دو جڑے انہاں دودھ نہیں پیتا میں ان کے کراں آپ نال گلاں کیتیاں آپ فرمایا اچھا فرمایا کیڑا ہے جڑا میں اس مالک کون ہے انہاں آکھیا جناب میں وہاں اسی ہاں فرمایا کہ انہاں آکھیا جی اسی ضمانت کون دے سی فرمایا میں ضمانت دینا اے بچیاں دودھ دے کے آسی اور پھر آسی مڑ گئی اوئے جنگل دی ایرن جانور اوئے سا لینے آنے جانور تقریرہ کرنے والے جانور تو بھی سن جانور جان والا ور میں نے والا جان والا جانور کا کیا میں نے دیدہ ور اکھ والا ور میں نے والا دیدہ ور نام ور نام والا ور میں نے والا یہ فارسی کا لفظ ہے نام ور دیدہ ور ہے جی تو وے کہ میں آکھا لفظ جانور جان والا جانور میں نے جتنے تسی بیٹھے ہو میں نے سمیت جتنے سننے پہ نے وہ بھی جانور جان والے جانور میں نے جان والا اے وٹا جڑا ہے اے جان والا نہیں نباتات بھی جان والے ہیں نباتات وٹا ودیا کدے
کدے تکے نے جڑا پرانے پے ہون تے کدے تسی تکو 10 سال 50 سال بعد بزرگاں روایت کیتی ہوئے پہلے اتنا کون ہے تے آج اتنا ہویا ہے؟ بولو. اس کو کہتے ہیں جامد. یہ نہیں پڑھ سکتا. نمو اس میں نہیں ہے. نباتات درخت اے ود ہے, اس تو حیاتیات میں شمار کیتا جاندہ ہے. نباتات جڑی شے ودی ہے, جڑی شے ودی ہے اس میں زندگی ہے. یہ دلیل ہے. تے اے جڑے آنے جناب کہ سمجھ نہیں آنی ممبر کس طرح گل کی تھی. اس کھجور نے تنے رسول اللہ نے سامنے رو پیا, ہچکی لگ گئی. آنا نا کہ آپ ٹیک لا کے کھلونے ہیں تو ممبر بن کے آیا جس لئے تھے او ہچکی نہیں آواز اس تو نے ہنانا رو لگ گیا. ہچکی دی آواز رو 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 آپ لے کے گئے ممبر کو. اس دے کول کھجور نال اس آکھا یا رسول اللہ آج ممبر آ گیا ہے کہ آپ میں نے ٹیک لانی چھوڑ دیتی. آج ممبر آ گیا ہے کہ آپ اتے بہ گئے ہو تو میں نے نال کھلو کے آپ دینے او اس تے رو پہ او دی سسکیاں صحابہ سنی, آواز صحابہ نے سنی. اس کھجور نے تڑے نے رونے نہیں تے رونا او وے جڑے سے سا ہوئے جینا. میں زندگی دس رہا نباتات دی, ٹھیک ہے نا جی. تے پھر آپ وعدہ فرمایا کہ اس آکھے جی پھر کیوں فرمایا کس طرح چپ کر سے کہ قیامت والے دن جتھے تسی ہو سو ماں نال رکھ سو. فرمایا ٹھیک ہے میں جتھے ہو سا میں تو نال تاؤں چپ کیتا ہے جی. اسا کول تے یار او درخت چنگا یا جنہ حضور نہ رہنے نہیں تمنات ہے جی. تو ثابت ہوا کہ یہ حیات ہے. تو حیات ہے, نمو ہے. تو نمو جو ہے جتنی وسیع ہے اسی زندگی ہے. زندگی کے بہت سے مفہوم ہیں. تو وہ مالک ہے جو ہر چیز کو جو کچھ پہنچانا ہے وہ پہنچاتا ہے جی. ہاں ہرن نے بچے ہیں. آپ جس وقت وہ چلا گیا ہرن دا بچہ تو مڑ کے آ گیا جی, دودھ پلا کے آ گیا. ہرن واپس آ گیا, ہرنی واپس آ گیا. وہ حیران, انہوں نے آکھا بھائی یہ تاں عجیب شان اللہ نے بندہ ہے. یہ کہ جی اے بشر تو سانجے بشر ہے کہ آنے کہ سانجے بشر ماشاءاللہ تسی ذرا نہیں ہے بلاؤ کرے نا بندہ تو سانے آخرے تے نہیں آنا یا کرے نا بندہ بہت بچہ ہوئے جیسا سمجھنا ہوئے ہو تو ساں چاہ کے نو تو او بھی ہو سی او بھی رو لگ پہنا ہے. وہ آخنا ہے بندہ ٹھیک نہیں. یاد رکھو بچہ ایک پہچان ہے آپ کے گھر میں جس سے مانوس ہے. بچے کا دل صاف ہے, بچے کا دل معصوم ہوتا ہے, پاک ہوتا ہے. اس کی سلیٹ اسار یہ پلیتیاں نہیں اندر پری نہیں ہونی, صاف سلیٹ ہونی. بچہ جس کے پاس دوڑ کر جاتا ہے سمجھ لیں یہ بندہ ٹھیک ہے. اکثریت میں کہہ رہا ہوں, اکثر بندہ بچہ بھی جس سے انکار کرے سمجھے اس سے بچے, کیونکہ بچہ بچ رہا ہے. بڑیاں سکھانا بے پہ یہ بندہ خطرناک نے جی. پاویں جتنا بھی قریبی ہوئے پیا رشتہ دار اس بچے نہیں جڑی دادی ماں ہوئے جڑا رشتہ بھی ہوئے, خالہ ہوئے, پھوپھی ہوئے, چاچا ہوئے, ماما ہوئے, جڑا رشتہ بھی ہوئے, اندر جس ویلے میٹر خراب ہے تو بچہ بول پیسی کیونکہ اس کا میٹر ٹھیک ہے تھوڑا خراب ہے. یہ بڑیاں خاص گلان ہے. یہ چیک کرو تے اپنے میٹر نو ٹھیک کرو. بچے نو سامنے بلاؤ, اے نہیں کہ تسی ٹافیاں دے کے آدھی کر کے سو, نہیں بچے بڑے سیانے ہیں. کل جناب میں اتھے گولڈے شریف میں اپنی جگہ تے اتھے بیٹھا ہے تے ایک ڈنگر ذبح کرنے ایسے لے جا رہے ہیں. کل دی گل میرے آنسو آ گیا اللہ دی قسم کہ وہ جوان جہا بچہ آیا اس نو انہاں گھنٹہ لایا ذبح خانے دی طرف لیکن وہ نہیں گیا. اس لیٹ گیا زمین پہ. اس نو کس دسیا کہ چھری تلے تینو لے جا رہے ہیں. اگر تینو جان پیاری ہے تو اس جانور نو پیاری ہے. وہ لیٹ گیا جائے اسا چکے مارن میں اور دور ہیں ماں بڑا غصہ چڑھیا
کہ میں نہ کسائیاں دے اگے چڑھیا ہے درندے ہونے نے انہاں نوں کی لگے وہ چکے مارن لیکن اسا پتہ ہے موت میرے سامنے ہے یہ کہہ رہے میں نوں لے جا رہے ہیں ایک خراوے نہیں لے جا رہے تسی کہتے ہو جانور نوں نہیں پتہ نہیں ہو جانور نوں بھی پتہ ہے جانور نوں بھی پتہ ہے کہ اے جڑے میں نوں لے جا رہے ہیں اے میں نوں سلامتی نال موڑن نہیں لگے او جناب رستے ٹیپ ہے حالانکہ اٹا کٹا ٹھیک ٹھاک ہے انہاں پھر رستے وچ قبرستان وچ اس نوں اٹھا دیتا تے بڑی مشکل نال 1 گھنٹہ لگیا اتنے پہنچے کہ موت سامنے میں تے جانور بھی گھبرا گیا کہ میں نوں جڑے 4 دہڑے سا میری صحت سلامتی ہے جی تے ویکھو جس مالک دی میں تعریف کیتی ہے اس دا عشق اس دی محبت او چیز ہے کہ اوہی جان ہے تے تسی سارے بندے بیٹھے ہو جی اساں وچوں پتہ لگ ونجے جی اج اتنے منٹ بعد یا کل پرسوں کسی مرنا ہے تے تسی میں ہوں نہیں روٹی چھوڑ دے اے بیل بھی پھرنے پہ روٹی شوٹی چھوڑ دے وہاں پہلے ہی مرنے تو پہلے گئے ختم لیکن جسا موت دس کے آوے جی جسا موت دس کے آوے لیکن وہ آکھے نہیں یہ موت نہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ یہ موت نہیں نے پھر اکھ وچ اکھ پائی اکھ وچ اکھ پاوے موت نے اللہ اکبر پتہ ہے اسماعیل علیہ السلام آکھیا ہے کہ پٹی بن کے نیو مت رحم آویں گے تے امتحان اچ فیل نہ ہوئے جو ابا جی پٹی بن کے نہ حسین آویک کربلا وچ حسین آویک پٹی نہیں بدی حسین نبی نہیں پھر کیا دوتے ہو کہ میں آخر رہنے میں شیعہ نہیں ہاں حسین دا غلام ہاں میں اس دے خاندان دا میں لیکن حسین نو ویک پٹی نہیں بدی نبی نے پٹی بدی حسین نے پٹی نہیں بدی حسین پٹیاں کھولنے والا ہے حسین پٹیاں کھولنے والا ہے تے اکھ وچ اکھ پا کے موت دے منہ اکھ وچ اکھ پا کے گیا موت نو کیا کہ تو مرے گی تے مر جا حسین نہیں مرے گا نہ حسین دا نہ مرے گا سمجھ آئی تے موت آن بیٹھ کے موت ان کے نزدیک موت کیا ہے موت کچھ بھی نہیں ہے موت کچھ بھی نہیں ہے موت آپ کے لیے ہے میرے لیے ہے ہم ڈرتے ہیں کیوں موت کا مفہوم ہمیں پتہ نہیں ہم سمجھتے ہیں یہی دنیا ہے سب کچھ حسین کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی سب کچھ ہے اور جدھر وہ لے جائے گا وہ عالم آخرت ہے اس کا مقام زیادہ ہے ہم تو بندے ہیں تو ان کی موت میں زندگی دیکھو حسین آج تک زندہ ہے حسین کے دشمن مر گئے لیکن حسین کی ایک بات کر رہا ہوں بڑی ذہانت کی بات ہے کہ حسین کا مقام دیکھو حسین کی زندگی کا مقام دیکھو سوچو زندگی کا مقام سوچو کہ حسین اتنا دشمن نواز ہے اتنا دشمن نواز ہے کہ دشمن کو بھی برا نہیں کہتا اس کا بیٹا زین العابدین وہ بھی بڑا دشمن نواز ہے سب کچھ لٹ چکا تو زین العابدین سے سجاد سے یزید نے پوچھا کہ میری بخشش کی بھی کوئی سبیل ہے شاید اے انسان تو یا میں ہوتا تو ہم پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے لیکن سجاد کو دیکھ سجاد بھی ایک انسان تھا
لیکن اس کا بھی دل جگرا دیکھ اس نے کہا کہ ہاں یہ 2 رکعت اور یہ وہ اس میں یہ پڑھ لیا کرو اور اللہ پر امید رکھو شاید تمہیں معاف ہو۔ لیکن لکھتے ہیں کہ وہ یزید پڑھ نہیں سکا، نصیب نہیں ہوا، لیکن زین العابدین نے درس دے دیا۔ یہ وہ گھرانہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا تھا؟ دشمن نواز حسین کی ابدیت۔ میں ایک جملہ پیش کروں بڑے ذہین لوگوں کے لیے، بڑے ذہین لوگوں کو، محظوظ ہوں گے ذہین لوگ۔ میں چپل خطابتا نہ مننا ہونا، ذہین لوگوں کی جو باتیں ہیں اے رٹا لا کے پڑھنے والے، او نہیں میری گلہ ذرا سن۔ یہ میں فی البدی باتیں کر رہا ہوں، جو کچھ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں۔ تو حسین کی زندگی میں آپ کو شک ہے یا کچھ لوگوں کو شک ہے؟ اس کی دشمن نوازی دیکھیے کہ حسین کا اپنا مقام زندگی کا کتنا اونچا ہوگا، اپنا مقام اور اس کی زندگی کا مقام، کہ جو حسین کا دشمن ہے وہ بھی حسین اس کو بھی اپنے ساتھ مذکور رکھا ہوا ہے، اس نے زندہ رکھا ہوا ہے کہ میرے دشمنوں میری گدا نوازی دیکھو کہ میں نے تمہارے نام کو بھی مرنے نہیں دیا، جہاں حسین ہوگا وہاں یزید بھی ہوگا۔ یزید کا نام کوئی نہ لیتا اگر حسین نہ ہوتا۔ تو یزید کی وجہ سے حسین کا نام نہیں لیا جا رہا، حسین کا نام حسینیت کی وجہ سے لیا جا رہا ہے، اور اس کے نانا جناب محمد الرسول اللہ کی طرف۔ اگر یہ مارکا نہ بھی ہوتا تو حسین نواسا تھا، اتنا بڑا شرف تھا اس کے لیے کہ اس کا رسول اللہ کا نواسا ہونا ہی کافی تھا۔ لیکن پھر یہ ثابت کر دیا کہ صرف نواسے نہیں ہیں، ہم گدی پر بیٹھ کر کھانے والے نہیں ہیں، نانا کی گدی پر اور ہاتھ بوسہ دلوانے والے اور صحابہ سے تعظیم کرانے والے نہیں، ہم میدان کے لوگ ہیں۔ اگر ممبر وائز حوث آشنا ہیں کم بولیں گے۔ مجھے اپنی ربائی یاد آ گئی، حسین کا یہ دعویٰ کہ وائز حوث آشنا ہیں، پیسے والے پتر جتھو لفافہ مل گیا تعریف زیادہ کر چھوڑی، پامیں نیرا چپل زمانے نہ بیٹھا ہے۔ جتھے پیسہ مل گیا تو جتھے پیسہ نہیں ملیا تو امام غزالی لیا بھی کہنا ہوا کہ وہ ٹھیک ہے گزارے جو گئے۔ اے حال ہے اکثر واعظین کا، ہمارے خطیبوں کا، چمچہ گیر قسم کے لوگوں کا، یہ درباری خطیبوں کا، یہ جو پیروں کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے، یہ خوشامدی خطیب، اے لفافیاں ٹھمنے والے ہیں جی، جنہاں دا کوئی ضمیر نہیں، کوئی ایمان نہیں، اوکے کہتے ہیں وائز حوث آشنا ہے۔ حسین کہتا ہے وائز یہ جڑے ممبر تھے یہ حوث دے پتر نہیں، اے تک میں نو یزید دے رہا سی، جاگیر دے رہا سی، ملک دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے کہ تو بیعت کر لے، میرے ہاتھے جات دے۔ میں کہا جا پلیتا، تیرے ہاتھے جات دے ماں، میں پاک، میرا ہاتھ پاک، میرا خون پاک، میرا نانا پاک، میری ماں پاک، میرا پیو پاک، میرا حسن پاک۔ تو اپنے نو تک، اپنے خاندان نو تے میں نو تک، پھر میں پاک ہاتھ میں چاہت دیتا ہے تے دے کے تے پلیت ہاتھ میں چاہتے ہیں وہ نہیں، ایسی گل نہیں۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ ہاتھ نہیں دیتا کہ گل ہاں کیا یہ نہیں کدے نکل لے، یہ نہیں نکل لے۔ وائد حوث آشنا ہے کم بولیں گے،
ممبر ہی پہ بس یہ محترم بولیں گے انہاں نے آنیاں وینیاں ممبر دے تک جے اچھلنے نچنے پورے تے جس ویلے تروک کے آنو کسی مرنے نہیں جائیتے توبہ آنے اور کس کھڑو ہے طالب علم تیار کیتے ہیں جاؤ بم بنو جاؤ بم بنو اے چابی لگی نے جنت دی گاٹے نال بم بنو تے پھاڑو تے جاؤ مرو دفاؤ آپ نہ مجھو لوگوں نے جوانہ بچیاں مرو تے اللہ سے نئی نسل سمجھ دے ہوئے کہ جو دین کے نام پر دہشت پھیلا رہے ہیں اور اپنے دین کو اور اپنے آقا کے دین کو بدنام کر رہے ہیں اور لوگوں کے نوجوان نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں اللہ اس نسل کو سمجھ دے ایسے لوگوں سے بچو ایسے مدرسے